الله الذي نجانا عيسى ابن مريم من اليهود شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأسانيدنا ومحامدنا ومجالسنا ومقاصدنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العابدين صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما تكريما تنويرا تحريرا وتشريفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے بندے کے لیے جو ضابطہ اور قانون مقرر کیا ہے اسی قانون اور ضابطے کے اندر ہر بندے کی خیر اور بھلائی موجود ہے. اگر کوئی شخص اس قانون اور ضابطے کے اندر اپنی بھلائی اور اپنی خیر نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے دل دماغ سے سوچتا ہے اور اس کے الٹ کوئی ضابطہ یا قانون یا کام کرتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور بدترین خواری کا شکار ہوتا ہے. عزت اور احترام اس بندے کا دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر راضی ہو جائے اور اسی قانون کے اندر خیر بھی سمجھے، رحمت بھی سمجھے، برکت بھی سمجھے، اللہ کا انعام بھی سمجھے اور اللہ کا احسان بھی سمجھے. یہی ہے بندے کے ایمان کی اصل نشانی اور علامت کہ اللہ کے ہر قانون پر اپنے آپ کو راضی دیکھے تب اس کے ایمان کی خیر ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی ہے. اللہ نے ضابطہ اور قانون بنا دیا کہ روزی، رزق، کھانے کی چیزیں
پینے کی چیزیں، صحت دینا، بندے کو شان دینا، بندے کو مقام دینا، یہ ساری چیزیں میرے قبضہ اور اختیار اور قدرت کے اندر ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی روٹی کھانا چاہتا ہے، کوئی آدمی پانی پینا چاہتا ہے، کوئی آدمی مقام اور شان لینا چاہتا ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جو سبب میں نے بنایا ہے بندے کی عزت حاصل کرنے کا، اس کو استعمال کرے. جو سبب میں نے بنایا روٹی کو حاصل کرنے کا، بندہ اس کو استعمال کرے. جو سبب میں نے پانی پینے کا بنایا، بندہ اس کو استعمال کرے. تو پھر بندے کے لیے عزت بھی ہے، رزق بھی ہے، شان بھی ہے، مقام بھی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر راضی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور کام اس طرح ہونا چاہیے، تو پھر ایسا آدمی ذلت اور خواری کا شکار ہو جاتا ہے. اگر آدمی عزت اور مقام اور ایمان کی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ جو ضابطۂ حیات اور دستور حیات اللہ نے بندے کے لیے مقرر کیا، بندے کو اسی پر راضی اور خوش ہونا چاہیے. دیکھیں یہی قانون اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگوں نے، کہ اللہ نے روزی کا سبب بنایا کہ تیرا ہاتھ سلامت ہے، اس کے ساتھ محنت کر، مشقت اٹھا، مزدوری کر، کچھ تو کرے گا، حرکت تو کرے گا اور برکت میں دوں گا. لیکن ان لوگوں نے اس کے برخلاف انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں خالی برکت چاہیے، حرکت ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ چل کر آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بیٹا مریم، بات یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے اترنے والا رزق کھایا ہے، تو اس کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق پسند نہیں ہے، لہذا اپنے مالک کے ساتھ رابطہ کرو. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہی ہمیں اسی طرح ملتا رہے اور کمانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے ضابطہ بنایا اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو. انہوں نے کہا نہیں یا عیسیٰ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت مطمئن ہو کے کرنا چاہتے ہیں، کوئی فکر فاقہ غم مجبوری معذوری ہم نہیں دیکھنا چاہتے، بس کھانا ہو اور اللہ کی عبادت کر کے دکھانا ہو، اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر اللہ کے دربار میں دست با دعا ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ساری کائنات کے اندر بغیر سبب کے کام کرنے والا خدا، بغیر کسی مجبوری اور محتاجی سے ماورا ہو کے کام کرنے والا خدا، اے میرا پروردگار، اے میرا مالک مربی محسن، میں تیرے دربار کے اندر اپنی قوم کے لیے دست بدعا ہو کے مانگ رہا ہوں انزل علینا مائدة من السماء. اے میرا اللہ پکے پکائے کھانے اتار آسمان سے.
میری قوم حرکت نہیں کرنا چاہتی، میری قوم طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتی، سبب استعمال نہیں کرنا چاہتی، بغیر سبب کے اور بغیر کمانے کے وہ کھانا چاہتی ہے۔ اس لیے میں تیرے دربار کے اندر دعا مانگ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے اللہ کے دربار کے اندر کہتے ہیں میرا پروردگار اگر یہ ہو گیا تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے، اس کے پچھلے آنے والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یا میرا اللہ یہ کام میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ وارزقنا انت خیر الرازقین، اے میرا پروردگار کے روزی دینے والا اختیار کس کے پاس ہے؟ انتا روزی کا رزاق تو ہے، انتا مالک تو ہے، انتا خالق بھی تو ہے، انتا مالک بھی تو ہے، انتا رازق بھی تو ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ پیچھے ہماری سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے آمین آمین آمین۔ اللہ اس طرح کرنا جس طرح ہمارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے دعا کو قبول کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے میرے عیسیٰ پیغمبر اب انتظار کرنا، صبح بھی کھانا تیار ہو کے آئے گا، شام کو بھی تیار ہو کے آئے گا، اب تیری قوم کو مشقت اور زحمت نہ اٹھانا پڑے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر بغیر کمانے کے دے رہا ہوں لیکن نگرانی بھی کروں گا، ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگا رہا ہوں انی منزلھا علیکم، میں تمہارے اوپر کھانا اتارنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں رزق اور روٹی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا پیغمبر اگر بغیر کمانے کے میں دے رہا ہوں کسی نے قدر نہ کی تو اس کو ذلیل کروں گا، اگر میرے آئے ہوئے برکت والے کھانے کی عزت نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا تو میں اس کے خلاف کاروائی بھی کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت رو پڑے کہ دعا قبول تو ہو گئی ہے لیکن شرط اللہ نے بڑی مشکل لگائی ہے، اگر میری قوم کا میرے ماننے والا کوئی بندہ شرط پر نہ اترا تو دنیا کے اندر اس جیسا ذلیل اور کوئی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے مصلی سے اٹھتے ہیں، قوم خوش ہو جاتی ہے کہ اب آسمان سے آنے والا ہے۔ اتنی دیر کے اندر دو بادل آسمان سے نظر آئے، ایک بادل اوپر نظر آیا، ایک بادل نیچے نظر آیا، دو بادلوں کے درمیان سرخ رنگ کا دسترخوان، سرخ رنگ کا دسترخوان جس میں پکے پکائے کھانے اور ڈش تیار ہو کے اللہ کریم تیار کر کے تے اوپر سے اتارنے لگا۔ جب اوپر سے تیار ہو کے کھانے زمین پر اترنے لگے اور قوم نیچے سے دیکھ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے دسترخوان، آسمان سے نازل ہو رہا ہے ہمارا کھانا اور پینا۔ جب قوم نے دیکھا تو خوشیوں سے بغلیں بجانے لگے، واہ میرا اللہ، واہ ہمارا پروردگار، تو بڑا با کمال خدا ہے، تیرے اندر طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، سخت بھی ہے، تیرا شان کریمی بھی ہے، شان رحیمی بھی ہے، تیرے جیسا کریم بھی نہیں، رحیم بھی نہیں، علیم بھی نہیں، عظیم بھی نہیں، اعظم بھی نہیں، تیرے جیسا کوئی کمال والا دنیا کے اندر نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی نوری نہ کوئی ناری، نہ کوئی اول نہ کوئی آخر، نہ کوئی ظاہر نہ کوئی باطن، تیرے جیسا کمال نہ نبی میں، نہ ولی میں، نہ علی میں، خفی میں، جلی میں کسی میں موجود نہیں ہے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی نظر آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سات شرط بھی نظر آتی ہے، لیکن قوم کو کھانا نظر آیا تو
خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دھمکی اور ڈراوا نظر آیا، اس دھمکی اور ڈراوے کی وجہ سے رو رہے ہیں اور رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے ہمارا پروردگار اس دسترخوان کو ہمارے لیے رحمت بنانا، ہمارے لیے برکت بنانا، ہمارے لیے عافیت بنانا، ہمارے لیے سلامتی بنانا، ہمارے لیے پناہ بنانا۔ یا اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزمانا نہیں ہے، یا اللہ اس کے ذریعے کسی کو عذاب نہیں دینا، یا اللہ اس کے ذریعے غصے اور جلال کا اظہار نہیں کرنا۔ یا اللہ تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے جلال سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں مصلی کے اوپر، لیکن قوم خوش ہو رہی ہے کہ ابھی آیا، قریب آ گیا، قریب آ گیا، قریب آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام روتے روتے اپنی داڑھی مقدس تر بتر کر رہے ہیں، مصلی کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ قوم کو کھانے کی خوشی ہو رہی ہے، وہ کھانے کے لیے بغلیں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مصلی پر موجود ہے۔ وہ دسترخوان زمین کے قریب آیا اور اس قوم کے درمیان اور حواریوں کے درمیان آ کے بچھ گیا اور ٹک گیا۔ قوم نے جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا مزید بڑا خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے خوشی منائی ہے اور دسترخوان لال رنگ کے رومال کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، حتیٰ کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوتے ہیں قوم نے کہا یا عیسیٰ اللہ کی برکت تو زمین پر آ چکی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر دسترخوان نازل ہو چکا ہے، روٹی آ چکی ہے، کھانا دانا آ چکا ہے تو جلدی کرو، کلو بسم اللہ تفضلوا ببرکت اللہ، اللہ کے اے ہوئے بابرکت کھانے کو اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دو۔ اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کر دو۔ البتہ یہ ہے کہ اس دسترخوان تو جڑے رومال دے اندر کھانا دانا ڈھانپیا ہویا ہے، اس رومال نو اتوں او اتارے جڑا اللہ دے امتحان وچ بھی کامیاب ہو سکدا ہوئے۔ اس رومال نو او بندہ اتارے جڑا سب تو زیادہ پارسا ہوئے، سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار ہوئے، اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے، نیکوکار بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے، تہجد گزار بھی ہوئے، اللہ کو منگن والا بھی ہوئے، امتحان آ ونجے تے او دے وچوں نکل کے پاس ہون والا بھی ہوئے۔ جس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گل کیتی اگا قوم آکھن لگی یا روح اللہ، اے اللہ دا عیسیٰ تیرے نال دا ساڈے وچ نہ کوئی پارسا وے، نہ تیرے تو ود کے کوئی متقی تے پرہیزگار ہے، نہ کوئی تیرے تو ود کے اللہ دے امتحان وچ کامیاب ہون والا ہے۔ اس وقت اساں دے یا عیسیٰ اس کھانے تو رومال ہٹاون دا تو ہی مستحق ہے۔ اور اتنی وڈا متقی پرہیزگار ساڑیاں نظراں وچ تے گل بھی سچی ہے کہ جدو امت وچ پیغمبر موجود ہوئے تا پیغمبر تو ود کے اچے شان تے نیکوکار انسان ہور نہیں ہوندا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جدو اے درخواست سنی تے عیسیٰ علیہ السلام آدھے اچھا جے میں ہی اتارنا ہے تو 2 منٹ صبر کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر نویں سروں وضو کیتا ہے، وضو کر کے پھر مصلی تے کھلو گئے، کھلو کے تے نماز شروع کر دیتی ہے۔ وقت اللہ دے سامنے روندے پین زارو قطار موسلا دھار اپنے رومن دے اندر ہن زارو بیزار تے آنسو پہ ڈگ دینے بے شمار تے منگ دے پین رب غفار، اے میرا رب قہار، اے رزق ساڈے تو نہیں پہنچ چکا ہے، ہن اے دے رومال ہٹاون دی اجازت دے دیویں تاکہ برکت والا رزق اسی ویکھ وی لواں تے کھا وی لواں۔
اے اللہ اینو سلامتی بھی بنا دیویں، اے اللہ اینو برکت رحمت بنا دیویں۔ میں تیرے کولوں عاجزی کر کے دعا کھلا منگدا واں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کر کے اللہ کولوں اجازت لے کے آئے نے تے دسترخوان تے چپ کر کے رومال ہٹایا۔ جس ٹائم کھانے تو رومال ہٹیا ساری قوم آدھی ہے سانو عیسیٰ دے رب دی قسم لوگو جڑی خوشبو سانو اس کھانے وچوں آئی اج تک اساں ایو جی خوشبو سنگی نہیں۔ اے دے نال دی خوشبو دنیا دے اندر نہ ویکھیے تے نہ سنگیے، نہ کسے دکان تے موجود ہے جڑی اس کھانے دے وچوں آ رہی ہے۔ ویکھن تے ایک بہت بڑی مچھلی تلی ہوئی تے بھنی ہوئی مثالے لگے ہوئے تیار ہوئی پئی ہے، او دی کنڈ ویکھن تے اوتے ہڈی کوئی نہیں، گوشت نو ہاتھ لاویں تے وچ کانٹا بھی کنڈا بھی کوئی نہیں تے ہڈی بھی، پھر سارا کیا ہو گیا؟ سارا ہی گوشت ہو گیا، سارا گوشت۔ بہت بڑی مچھلی ہے، نالو دے 5 روٹیاں بھی ہیں۔ کتنی؟ 5 روٹیاں بھی ہیں تے نال 5 انار بھی ہیں تے جیڑے جز نو ہاتھ لا کے تے کھاونا چاہن ہر جز دے نال نمک بھی لگا ہوئے ہے، مثالاں بھی لگی ہوئی ہے، چٹنی بھی لگی ہوئی ہے، سلاد ہی لگی ہوئی ہے تے بڑے بڑے عیش و نشات تے جنت دے میوے جات ہی نال لگے ہوئے ہیں، بہشت برین دیاں خوشبوواں بھی نال آندیاں پئیاں نے، حلے بھی نال نال آندے پئے نے۔ جڑے ویلے انہاں چ آکھن لگے واہ سبحان اللہ، کیا آکھن لگے؟ واہ سبحان اللہ۔ اے پتہ کوئی نہیں جو دا حق بھی ادا کرنا کہ کوئی نہ، جیڑا چاہے تے خوشبو سبحان اللہ، واہ اللہ ایڈا ستھرا کھانا، ایڈا طیب تے اطیب کھانا، اطہر تے انور کھانا، اعلی تے اولا کھانا، زکی تقی کھانا، اج توڑی اساں ویکھیا بھی کوئی نہیں تے کھادا بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ اے تاں بڑی اچھی غذا تے کھانا سانو دے دتا ہی، جڑے ویلے او ویکھدے پئے تے نال نال کھاندے پئے نے۔ سبحان اللہ دی آوازاں پیاندیاں نے، اللہ دی حمد و ثنا تے تعریفاں وی نال نال کر رہے نے، حتیٰ کہ انہاں کھاونا شروع کیتا تے عیسیٰ علیہ السلام وچ کھاندے کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام او نہیں پہ کھاندے تے قوم ہاتھ پیچھا ٹا لینے۔ ایک انہاں وچ حواریاں دا سردار شمعون نامی بندہ بیٹھا ہے، آکھ لگا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بیٹا مریم دا، اے تا دسیاں اے کھانا دنیا دا کھانا ہے یا جنت دے؟ عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے جڑے ویلے کھانا آ ونجے وقت پوچھیا نہ کرو کہ جنت والے یا دنیا والے، وقت پوچھن گچھن دی لوڑ، بس آ گئی اللہ والو چپ کر کے تے مکانے والی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں نوں آدھے بس چپ کر کے کھاؤ شروع کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا رخ کھانے والے پاسے کوئی نہیں۔ وچوں ہور بندہ بولے آکھے واہ سبحان اللہ، اللہ دی قدرت دا منظر تا بڑا عجیب ویکھے۔ اے عیسیٰ اس معجزے تو علاوہ کوئی ہور ہی بھی کھا سکدا ہے کہ کوئی نہ؟ عیسیٰ علیہ السلام آدھے ایک معجزہ تو ویکھ لئیے، اکھاں دے سامنے آسمان تو کھانا اترے ہے، دسترخوان اترے ہے، بڑے شان مقام نال تانوں بچھا بچھایا تے پکیا پکایا مل گیا، ہور کے شے چاہندے ہو؟ آکھے نہ عیسیٰ اللہ دا نا ہی تھوڑا جہا ہور ہی وچ بھی کھا دیویں آ۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھیا اچھا صبر کرو، پھر کھاونا شروع نہیں کرنا۔ وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے دستبا دعا ہو کے دعا کر دین تے مچھلی دے سامنے آ گئے، جڑی مچھی تلی ہوئی، جڑی مچھی بھنی ہوئی، جڑی مچھی سلاد نال روغن نال زیتون نال تے تیل نال چوپڑی ہوئی ہے تے تیار ہوئی ہوئی ہے، اس مچھلی دے سامنے ون کے عیسیٰ علیہ السلام آدن قم باذن اللہ، مچھلی نو کیا دن قم باذن اللہ، او مچھی اللہ دے نام تے اٹھ ونج، اللہ دے نام تے کے کر، حالانکہ پکی پکائی مچھی ہے،
مردہ مچھی ہے بے جان ہے بھنی پئی ہے تلی پئی ہے تیار ہوئی پئی ہے مثالا جات لگے ہوئے نے سلاد لگے ہوئے نے سب کچھ اتنے لگا پیا ہے تے مچھلی نو موسی حضرت عیسی علیہ السلام اٹھ اللہ دا نام آئی اللہ دا نام لینے دی دے رہی تے مچھلی تڑپنا شروع کر دیتا ہے دسترخوان تے جدو انج دو چار ولا کے تے پھڑکیاں ماری اس تے مار کا تے ڈرن نہ کہ یار ایسا کی ہو گیا ہے تے اسی کھان واسطے بیٹھے تے جیندی ہو گئی ہے اس دو چار ولا کے مار کے انج پاسا پرتے آئی انج پرتے تے سدھی ہو کے بہ گئی جدو سدھی ہو کے بیٹھی نا انج ویکھیس جڑے کھانے والے بیٹھن گھور گھور کے ایڈی ایڈی اکھ کڈیس انج ویکھیس دوئی سائیڈ تو انج ویکھے ایک سائیڈ تو ویکھے تے او بندے نس پین دوئی سائیڈ تو ویکھے تے او نس پین انہاں کہ جڑی مچھی نو اساں کھاونے اسے سانو کھان لگی وے اس کولو نسو او جس ٹائم نسن لگے نا عیسی علیہ السلام نو آکھن لگے اللہ دا نام ہی اس معجزے تو سانو بچاویں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیتی تے مچھلی نو آدن ہو ونج انجے جی میں پہلے آویں کن کما کنتی جی میں پہلے آویں انجے ہو ونج اللہ دے نام دے نال جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا نام لے کے مچھی نو دوبارہ گل کیتی تے دسترخوان تے انجے بھنی تے تلی ہوئی تیار قوم نو آدن ڈرو نہیں آ جاؤ تے اللہ دا نام لے کے کھاونا شروع کر دیو جڑے ویلے قوم نو بلائے انہاں کہ جناب اساں تا اس ٹائم تھوڑی کھانا ہی نہیں جے تھوڑی جناب نہ کھاؤ پہلے تساں کھاؤ تے بعد وچ اسی کھاواں گے اگا عیسیٰ علیہ السلام آدن او جناب اس ٹائم تھوڑی تا میں کھاونا ہی نہیں جے تھوڑی غریب آویں نہیں جے تھی فقیر نہ غریب نہ مسکین نہ یتیم نہ تساں تا سارے کھاندے پیندے لوگ ہو بڑے امیر کبیر لوگ ہو اے وچ غریباں دا حصہ ہی وچ کوئی نہیں تساں آپ ہی تیار ہو گئے ہو غریباں نو لے آؤ مریضاں نو لے آؤ کمزوراں نو لے آؤ بے زوراں نو لے آؤ لاچاراں نو لے آؤ بے بساں نو لے آؤ جڑے کھاون تو عاجز تے پیون تو عاجز صحت تو عاجز انہاں ساریاں نو بلاؤ او سارے بھی آ گئے غریبی وچے تے امیری وچے صحت مند وچے بیمار وچے تمنگر وچے تمنگر وچے سارے جمع ہو گئے تے دسترخوان تے 4000 بندہ جمع ہو گیا کتنے 4000 بندہ جمع ہو گیا تے کھاون واسطے تیار ہو گئے نے جڑے ویلے انہاں کھادا اتنا کھادا کھا کے مڑ کھادا کھا کے مڑ کھادا اتنی کھا کھا کے رج گئے نے تے جڑے ویلے دسترخوان تے ویکھن تے مچھی تے کھانا تے روٹیاں انار تے زیتون اے جتنیاں چیزاں وی اتنیاں او انجے دیاں انجے موجود ہیں انہاں وچ کمی کوئی نہیں آئی او برکت اللہ دی آئی ہوئی پئی ہوئی ہے او سارے کھا کے رج گئے نے وقت دسترخوان اتے چڑھ گئی ہے وقت شام دی انتظار ہون لگ گئی ہے حتیٰ کہ جڑے ویلے شام ہوئی ہے پھر لوگ جمع ہو گئے پھر 4000 نے کھادا ہے لیکن کھانا ختم نہیں ہویا پھر دسترخوان چڑھ گیا حتیٰ کہ کچھ دن جڑے ویلے گزردے نے سارے علاقے نو پتہ لگ گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دے دسترخوان تے مفت لنگر ونڈیندا پیا ہے کہ چلدا پیا لنگر چلدا تے لنگر تے لوگ مرن واسطے تیار ہوندے سنن نا جو گولڑے لنگر ملدا ہے بھاویں نکمی دال ہی پکی آدن لنگر ملدا ہے سبحان اللہ اوتھے ہی ون کے روٹی کھاواں گے لنگر ملدا ہے فلانی مسیت نماز ہی اوتھے ون کے پڑھ کیونکہ لنگر شریف ہے نا کیویں لنگر شریف ہے تے اے وڈا تونگر شریف ہے بات دا پتنگر شریف ہے اے بھی ٹر پیندا لنگر دا نام سن کے جڑے ویلے لنگر دا پتہ لگ گئے جو عیسیٰ علیہ السلام دے دسترخوان تے او بادشاہ لنگر لگے ہوئے اللہ والو بڑے برکت والے کھانے پہ ملدے کیڑی لوڑ ہے ہاتھ پیر مارن تے کماون دی اج اتھاؤں ون کے کھاساں اج کتھوں کھاساں اج اتھے جا کے مزے نال مفت دے کھانے کھاساں بغیر محنت کماون دے سی کھانا کھاساں او جڑے ویلے آ گئے نے آ کے تے دسترخوان تے رش وددا گیا ہے رش تساں ایو جا کام کر کے ویکھو صحیح نا
جے پہلے دیاڑے 2 بندے ہو سن تے دوے دیاڑے 10 بندے ہو سن جڑے او 2 ہوئے سن آخسن بادشاہ تانوں پتہ ہے ساڈی مسیتی وچ لنگر بھی ہوندا ہے بادشاہ اتھے آیا کرو اتھے سکے مسلے تے سکے پھوڑیاں تے سکیاں تقریراں سنن نال فائدہ کوئی نہیں اتھے آیا کرو بادشاہ پہلے توام پھر بعد میں کلام ہوگا پھر اللہ کا انعام ہوگا یہاں نہ توام ہوتا ہے نہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بس اے سکیاں ہی تانوں رگڑی چاہیے بہابی لوگ نے اس واسطے انہاں دے نیڑے جا سو تا تسی بکھی مار ونجنا ہے جے ساڈے کول بادشاہ آؤ تے کدے 11ویں ہو سی کدے 12ویں ہو سی کدے حلوے شریف حسن کدے جلوے شریف حسن کدے دیگا شریف حسن کدے بادشاہ پکوان شریف ہو سی کدے شیرینی ہو سی تے ریوڑی ہو سی تلونگڑی ہو سی تے پھلیاں حسن تے دالاں حسن اے چیز تے او چیز اے لالچ بندے نو اللہ دے دین کولو ایڈا دور کر دیندی ہے کہ بندہ سچ نہ سنن واسطے تیار ہوندا ہے نہ منن واسطے تیار ہوندا ہے آدھا بس 2 ہی گلاں یا پیٹ ہووے یا الگے لگی ہوئی حلوے دی پلیٹ ہووے وت دیکھو جو سانو لم لیٹ ہوندیاں ویکھو کھاندے کنجے ہیں پھر پیندے کنجے ہیں تے رجدے کنجے ہیں او جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام دا لنگر جاری ہویا نا تے علاقے نو پتہ لگا او جڑا ایک گیا او 2 ہور بھی لے آیا 5 ہور لے آیا 7 ہور لے حتیٰ کہ ایڈا رش لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے آکھیا میرا عیسیٰ واری مقرر کر کے کر باری مقرر کر دے کہ اج ایک حسن تے کل عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سامنے اعلان کیتا کہ نمبر وار آیا کرو سارے نہ کٹھے ہو گئے کرو لڑائی دا خطرہ نہ پے ونجے متا لنگر شریف تے شہید نہ ہو کھانے دے اوتے شہید نہ ہو ونجو کھا کھا کے ایک دوے نو مارنا نہ شروع کر دیو لڑائی دنگے فساد دا خطرہ پہ گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ نمبر وار جڑے ویلے کم مقرر کیتا ہے وقت نمبر لگ دے ہیں تے واری لگ دی ہے جنہ دا نمبر کل نہیں آونا انہاں جیب وچ شاپور چپاتا ہے انہاں کیتا ہے شاپر پا لیا جیب کہ کل تا نمبر آونا کوئی نہیں اج بھی کھا جاؤ تے کل دا نال یہ خدائی لنگر بادشاہ کوئی مکن والی شے ہے بس دبی کھا دیو او شاپر ہی نال ہر بھر کے لئی ویندے نے تے رج رج کے نال پیٹ ہی بھر کے لئی ویندے نے جڑے ویلے انہاں اے حشر کرنا شروع کیتا اللہ کریم فرماندا یا عیسیٰ اے عیسیٰ بیٹا مریم دا اج کر اعلان کر کے کل صرف غریب آون کل صرف کون آون صرف غریب لوگ آون تے امیر نہ آون مالدار اپنی کماون تے اپنی پکاون تے اپنی کھاون اے صرف حق بن گیا جے تو بعد یتیماں دا حق بن گیا مسکیناں دا حق بن گیا مریضاں دا کیونکہ جڑے ویلے کھانا کھا گئے جڑے مریضاں نو بھی ٹھیک ہو گئے جڑے فقیراں نو مالدار ہو گئے نے جڑے بیماراں نو صحت مند ہو گئے نے اتنی برکت جڑے ویلے انہاں ویکھیاں رش پے گئے تے اللہ نے صرف غریباں یتیماں فقیراں تے محتاجاں دا حق بنا دیتا ہے جڑے امیراں وت چوک وچ بیٹھ کے آکھن لگے 2 بابے کٹھے بیٹھ گئے بادشاہ دیکھے نا ملا آپ جوگے ہوندے نا سارے نو وچوں کڈ سٹیا نو آپ ہی بچ گئے اے جی غریب بندے کھاون تے امیر نہ کھاون اگر اللہ والوں خزانہ ہے تو سارے ہی کھا سکدے جی اج کسی نو آکھو نا بادشاہ جڑا صدقہ خیرات ہوندا ہے نا اے صرف فقیر تے محتاج لوگ کھاون تے وچ امیر کھا سکدے اگر امیر کھاون تے اے سمجھو کہ جہنم دی اگ اپنے پیٹ وچ بھر دے پن آ کے بادشاہ ویکھو چاولاں نو ملا اگ پیا دے کیڑے سونے سوادی چاول پکے پن تے اے آدا اگ پہ کھاندے ہو دیکھو یار ملہ دا دماغ خراب انج طرح دے او لوگ تبصرے شروع کر دیتے نے تے گلاں بازاراں دے اندر شروع کر تے نال نال شک پیدا کر دیتے نے آکھن لگے او لوگو عیسیٰ علیہ السلام دا دسترخواں اللہ والوں نہیں آندا اللہ والوں نہیں آندا تے شک کیتے نے تے عیسیٰ علیہ السلام دے او کائنات والے او میں تساں دے سامنے دعاواں منگیاں تے اللہ کولوں منتاں کر کر کے تے دسترخوان منگے اے اللہ والوں آئے دے وچ شک نہ کرو تے شبہ نہ کرو اس وقت اللہ دے نام تے اے سارا کچھ آندا پیا اس آپ اپنے کمال قدرت نال ظاہر کیتا ہے اے دے وچ شک کرسو تا مارے ویسو شک کرسو
تا مارے ویسو اس واسطے اللہ دیاں گلاں وچ شک نہ کیتا کرو لیکن لوگ شک دے اندر آ گئے تردد دے اندر آ گئے انہاں کہ نہیں بادشاہ اے سانو شک پہ گئی ہے پہلے تے سارے رل مل کے کھاندے ہوندے آسے اج اسی الگ کیوں ہو گئے تے کیوں کھاندے تے اسی نہ کھاواں بادشاہ سانو کوئی سنگ لگ گئے نے اساں کوئی کافر ہو گئے جو اسی نہ کھاواں نہیں اساں نال ہی کھاونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ نہیں اج تو بعد صرف غریب کھا سن امیر نہیں کھا سکدے فقیر کھا سن محتاج تے معذور لوگ تے منظوم لوگ کھاون والے ہونے نے اس وقت معذوراں فقیراں دا کہ تے امیراں دا کوئی نہیں جدوں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گل کیتا انہاں دے دل شیطان وڑ گیا انہاں دے دل وچ شیطان وڑ گیا انہاں عیسیٰ علیہ السلام دی مخالفت شروع کر دتی تے عیسیٰ دیاں گلاں وچ شک کرنا شروع کر دیتا رات نو ون کے لیٹن بستر تے رات نو کتھے لیٹن سارا دن تبصرہ کردے رہن چوک دے اندر تے بازاراں دے اندر جڑے ویلے رات دے ٹائم گئے نے اپنے گھر دے اندر سونے دی نیت دے نال جڑے ویلے صبح بستر تو اٹھنے کونو قردۃ خنازیرا اللہ نے راتوں رات حکم دیتا ہے کہ جتنے سارے شک کرنے والے امیر وڈے ڈھڈل پے ہوئے نے انہاں نو بستریاں دے اوتے سارے نو اللہ کہ خنزیر بن ونجو تسا انسان کہلاون دے حقدار کوئی نہیں جے تانوں کھانا ملدا رہے تہاڈا منہ بند رہے ویندا ہے جے تھوڑی دیر واسطے تہاڈا کھانا بند کر دیواں تا تسا بکواس کردے ہو تسا اللہ دا شکوا کردے ہو اللہ دے شکایتاں کردے ہو نبی دی زبان تے شک کردے ہو پیغمبر دی صداقت وچ شک کردے ہو اللہ نے ساریاں نو آکھیا کونو خنازیر ہو ونجو خنزیر کہ ہو ونجو خنزیر جدوں بن گئے صبح سویرے اٹھن تے گلیاں وچ انساناں دی بجائے خنزیر پہ چل دین تے پھر دینے جیڑا گندگی دا ڈھیر ہوے اوتھے خنزیر پوچھل کھلا ماردا ہے تے گند کھلا کھاندا ہے اللہ دی پاکیزہ غذا وچ شک کیتے تے اللہ نے گند کھوایا ہے گندگیاں دے ڈھیراں تے پھر دے پین اگاں پیچھے نس دے پین تے اللہ نے شکلیں بد تبدیل کر دیتیاں کچھ دن تا بازاراں تے گلیاں تے گندے علاقے دے اندر تے گندے کوڑے کرکٹ دے اوتے پھر دے رہن تے کھاندے رہن پھر اللہ پاک نے اسے حال وچ انہاں نو مار کے تباہ برباد کر دیتا دنیا تے نام و نشان انہاں دا مٹا دیتا تے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے باقی ایماندار لوگ بچ گئے نے انہاں حواریاں وچوں کچھ لوگ آکھن لگے یا عیسیٰ اے جڑے پرانے ساڈے بزرگ مر گئے نے کدے ہویا اللہ کولو انج کروا لویا جو کوئی ایک بزرگ تا جیندا ہو ونجیا جنوں اساں ویکھ لواں تے معجزہ وی دیکھ لواں اللہ دی قدرت دی نشانی وی ویکھ لواں عیسیٰ علیہ السلام آکھے جے اے تساں معجزہ طلب کیتا ہے وت مردے دا نام تساں لو تے زندہ میں کرواساں انہاں کہ اچھا فرمائشی مردہ جیندہ ہو سی آکھے ہاں جی آکھے جناب عیسیٰ پھر او سام بن نو حضرت نو علیہ السلام دا ایک بیٹا سام آئی جڑا ساری قوم تے برادری دا دادا لگدا ہے او جڑا مر گیا اونوں جیندا کروا دیوا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نو نال لے کے تے قبرستان دے اندر چل پے جدوں قبرستان دے اندر گئے اس سام بن نوح علیہ السلام دی قبر تے کھلو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز ماری قم باذن اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا کس دے حکم نال عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھلون تو پہلے 2 رکعتاں نماز پڑھیے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا منگیے کہ اللہ اے چیز تیرے کو منگن لگا تو شرمندہ نہ کری تے دے دیویں میں تیرا نبی ہاں تے اے معجزہ ویکھنا چاہندے نہیں اللہ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جے آپ اپنی طاقت نال کرے ہاں تو سجدہ کرنے دی ضرورت اللہ کو پہلے منگنے دی ضرورت ڈائریکٹ ون کے آخے نا قم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا میں تمہیں کہتا ہوں زندہ ہو جا اللہ سے دعا مانگنے کے باوجود دعا قبول ہونے کے باوجود پھر بھی جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قم باذن اللہ قم باذن اللہ زندہ ہو
جہاں اللہ کے نام سے معلوم ہویا کہ کسے جیندے نو مرنا ہے تاوی اللہ دے نام تے جے کوئی مریا ہویا دوبارہ اٹھنا تا کہ دے نام تے نہ اپنی مرضی نال کسے نو کوئی مار سکدا ہے نہ کسے مردے نو کوئی زندہ کروا سکدا وے اس وقت مارنا تے زندہ کرنا ایک دا اختیار ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں اے گل کیتی ہے تے سام بن نو دی قبر پھٹ گئی ہے قبر دے وچوں نکلے نے داڑھی دے وال سفید سر دے وال سفید کمدا تے تھلکدا ہویا اپنی قبر دے وچوں نکلدا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے ویکھے اسے ٹائم سامنے او کھلو گیا تے اس قوم نو مخاطب ہو کے آندا او میرے پوترے دوترے او میری نسل تے قوم والے ہو اے عیسیٰ بیٹا مریم صدیقہ دا ہے اے عیسیٰ بیٹا مریم صدیقہ دا ہے تے سچا پیغمبر ہے تے سچا رسول ہے اے دی گل من لو تے دے پیچھے چلو نجات وے جڑے ویلے اس عیسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ شروع کر دیتی ہے تے عیسیٰ علیہ السلام دی صداقت دا اعلان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پوچھ دن جناب تساں ایتھے جو اللہ دے حکم نال مر کے تے قبراں دے اندر پئے ہوئے ہو کتنی عرصے تو تساں پئے ہوئے ہو قوم آکھن لگی جناب اے جڑے ویلے مرے سن اس ٹائم تے ساڈے وڈ کے آدن کہ انہاں دی داڑھی وی کالی ہے تے سر دے وال ہی کالے ہن ہن جڑے ویلے نکلن تے سفید کیوں ہیں عیسیٰ علیہ السلام پوچھ دے ایک وجہ عیسیٰ علیہ السلام نو اگے سام بن نو آدھے جناب جدا تسا آواز ماریے کم باذن اللہ اس ٹائم تہاڈی آواز سن کے میں یہ تصور کیتا ہے جو قیامت دا کڑکا تے آواز آ گئی ہے اس قیامت دی ہیبت ناک آواز کولو ڈردیاں تے کمدیاں تے تھڑکدیاں ہویا اٹھیاں او دی ڈر دی وجہ نال آواز سن کے جو قیامت قائم ہو گئی ہے اس ڈر دی وجہ نال میرے کالے وال بھی چٹے ہو گئے میں کمزور تے بوڑھا ہو کے تواڈے سامنے حاضر ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے گل پوچھے اچھا کتنی دیر تو تساں اس قبراں دے اندر سوتے ہوئے آکھے 4 صدیاں ہو گئی ہیں کتنیاں 4 صدیاں تو میرے اتے موت واقع ہو گئی ہے 400 سال ہو گئے میں مر چکا اج اللہ دے حکم نال میں دوبارہ زندہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدن اچھا جناب جے تساں مزید بھی دنیا تے رانا چاہو تے اللہ کولوں ہور زندگی مانگ کے دے دیواں سام بن نو آکھن لگا جناب اے کام نہ کریو اے کام نہ کریو آکھے کیوں جناب آکھے جیڑی موت اللہ نے مینوں پہلے دتی ہے تے جیڑی سکرات لگی ہے موت دے آون دے ویلے او سکرات دا ذائقہ کڑوا ہن وی میرے حلق دے اندر تے میرے گلے دے اندر او کھٹکدا پیا تے مینوں کڑواہٹ محسوس پی ہوندی ہے اس وقت میں دوبارہ او دا ذائقہ نہیں چکھنا چاہندا جو او کوڑا پن پہلا وی ختم نہیں ہویا اس وقت میں تا اللہ کولوں پناہ منگدا دوبارہ زندگی کولوں اور ایویں آدا کہ تساں اللہ کولوں دعا کرو کہ دوبارہ میں اسے رنگ حال چو ونجا جویں قبر وچ میں پیا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی دوبارہ اللہ دے کول وقت او بندہ دوبارہ اسی طرح قبر دے اندر مردہ حالت دے اندر قبر انہاں بند کر دیتی دفن ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اے موجزہ بھی کھایا نصیبین شہر دے جتنے لوگ کھلوتے ہوئے ان موجزہ ویکھن واسطے انہاں جڑے ویلے عیسیٰ پیغمبر دا موجزہ ویکھے اسے ٹائم اعلان کر کے دن آمنا بے عیسیٰ ابن مریم آمنا بے عیسیٰ ابن مریم او لوگو اسا عیسیٰ بیٹے مریم نال ایمان لے آندے اسا عیسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ نو تسلیم کر لے انہاں دا مذہبی حق ہے انہاں دا عقیدہ سچ ہے انہاں دا عمل پک ہے اس وقت اسی من لے جڑے ویلے سارے لوگ ایمان لے کے آئے نے وقت ہواری بھی نال ٹر پین تے عیسیٰ علیہ السلام ہی انہاں کہ آؤ میرے نال چلو ہن چل دے ملک شام دے اندر کتھے جانے ہیں وہ یار توجہ ہے گل مکاون لگا گھبراؤ نہیں گل سمجھ آ رہی ہے جاگ دے ہو کہ ستے ہو جڑے جاگ دے ہو سبحان اللہ آکھو یہ سبحان اللہ 5 بندے آکھے تے بندہ 1500 بیٹھے سارے مل کے آکھو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریاں نو نال لے کے چل پے نے جڑے ویلے ملک شام دے اندر گئے نے ون کے تے انہاں تبلیغ شروع کیتی ہے ملک شام دے اندر ون کے بیت المقدس دے اندر کھلو گئے سارے لوگ جمع ہو گئے نے حواری بھی بیٹھے ہوئے تے ملک شام دے لوگ بھی آ گئے نے یہودی سارے اکٹھے ہو گئے تے عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر کے تے کہ آکھنا شروع کر دیتا ہے لوگاں نو اعلان کر کے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس دے اندر کھلو کے تبلیغ کر کے کہا دین یا بنی اسرائیل او یہودیو او بنی اسرائیل والے او سن گنو میری تبلیغ میں تانوں دو گلاں دسن واسطے آیا ایک گل تے دسن آیا انی رسول اللہ الیکم میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا دوئی گل دسن واسطے آیا ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ جڑی کتاب میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دی تورات گزر گئی ہے اس تورات دے بارے میں دسنا چاہنا او سچ اس تورات جڑا عیسیٰ پیغمبر دا تذکرہ ہے او عیسیٰ میں برحق ہاں تورات دا مسئلہ سچ ہے تے میں آ گیا تیسری گل دستا پیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد مبارک بھی تانوں دیندا میری تبلیغ دے اوتے قائم دائم ہو ونجو میرے مسلک دے اوتے پکے تے پختے تے پیڑے ہو ونجو نال اے وی آدا تے میرے بعد ایک نبی آون والے تے آخری نبی او دے بعد نبی بھی کوئی نہیں او دے بعد رسول بھی کوئی نہیں رسالت او دے اوتے ختم نبوت دا درجہ ختم ولایت دا درجہ تا ختم امامت دا درجہ تا ختم حکمت دا درجہ تا ختم تبلیغ دا درجہ تا ختم او ساریاں چیزاں دا خاتم بن کے پہ آندا ہے ہن جیڑی گل اس کلنی ہے تا چلنی ہے ولی دی ولایت چلے تا محمد دی گل نال اگر کسے دی حکایت چلے تا محمد دی گل دے نال اگر کسے دی تبلیغ چلے تا محمد دی گل نال اگر کسی دی تحریر چلے تا محمد دی گل نال ہر چیز اس رسول دے تابع ہو ونجنی ہے اس تو بعد کوئی رسول عیسیٰ علیہ السلام ہی دس گئے جو اس رسول تو بعد کسے کانے نو مننا اس زمانے تو ایک ختم نبوت چلی ہے لیکن اس کانے نو سمجھ نہیں ہی ہویا جو کانا اچھا جناب حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آدن جڑا میرے بعد آون والا ہے او لوگو تانوں مبارک ہووے او دے آون تے مبارک ہوئے او دے کھاون تے مبارک ہوئے او دے رہون تے مبارک ہوئے او دی آمد تے مبارک ہوئے او دی ودال تے مبارک ہوئے او دی ولادت تے مبارک ہوئے او دی قیادت تے مبارک ہوئے او دی صدارت تے مبارک ہوئے او دی نبوت تے مبارک ہوئے او دی رسالت تے مبارک ہوئے او دی صدارت تے مبارک ہوئے او دی امارت تے مبارک ہوئے او دی جسارت تے مبارک ہوئے او دی نظارت تے مبارک او دی بصارت نظارت او دی بصارت اے ساریاں خوشخبریاں پہ سنانے نے کہ ہر قدم او دا مبارک او دا آونا مبارک تے جانا مبارک تے اٹھنا مبارک تے بیٹھنا مبارک چلنا مبارک تے خلوت مبارک تے جلوت مبارک عظمت مبارک تے عزت مبارک تے حشمت مبارک خلوت مبارک امامت مبارک قیامت مبارک صدارت مبارک نظارت مبارک عظم مبارک تے نظم مبارک عدل مبارک تے فخر مبارک احمد مبارک محمد مبارک حامد مکرم محمد مکرم مکرم مبارک مشرم مکرم اے ساریاں مبارکاں عیسیٰ نے دتیاں او دے بارے جے دا نام ہے احمد جے دا نام کیوے جے دا نام احمد ہونا ہے غلام احمد نہیں جے دا نام کیو سی احمد ہونا ہے غلام احمد نہیں ہونا جیڑا بھی احمد کسے دا غلام نہیں ہونا احمد دا ہر کسے غلام ہونا ہے احمد دا ہر کسے غلام ہونے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے مبارک دیتی ہیں تے یہودیاں نے جڑے ویلے گل سنی تے انہاں دے دلاں وچ اگ لگ گئی، یہودیاں دے دلاں وچ اگ بھڑ گئی ہے کہ یار اے کون آ گیا ہے، ایو جیاں گلاں کرن والا تے تبلیغ کرن والا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ سن کے عورتاں وی کہے لوگ یا مرد وی کہے لوگ ہیں، چھوٹے کہے لوگ ہیں، بڑے جڑے بڈھے کھڑتو تھن، کون بڈھے یہودیاں دے وڈے وڈے پادری ہن تے وڈے وڈے لین لاڈ، او پرانے گندے ذہن رکھن والے، شرک دے ڈھیر، شرک دی خلافت دی گندگی دے ڈھیر بھرن والے، انہاں یہودیاں نے عداوت پیدا کر لئی، انہاں کہ نہیں جناب اس عیسیٰ نو تے ایتھوں کڈنا چاہیدا ہے، عیسیٰ دی تبلیغ بند کرنی چاہیدی ہے۔ عداوت ہی چلدی رہی تے دعوت بھی، عیسیٰ دی دعوت تو چل رہی ہے، ادھر یہودیاں دی عداوت چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تے چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جڑے ویلے یہودیاں دا عید والا دہاڑا آئے، کیڑا دہاڑا؟ عید والا دہاڑا آئے، اس عید والے دن دے اندر انہاں اپنے منصوبے نو مکمل کرن واسطے، منصوبے نو پائے تکمیل واسطے آخری تے حتمی شکل دیون لگن تے آکھن لگن کون جڑا سانو عیسیٰ علیہ السلام دا ٹھکانہ دسے تے اساں اونوں انعام دیساں، کہ دیساں؟ او بولو یار، اے انعام دے کے تے مسلماناں دے ٹھکانے معلوم کرنا اے کیدا کم ہے؟ یہودیاں دا کم ہے۔ معلوم ہوندا ہے جڑا یہودیاں کولو انعام لوے، یہودیاں کولو انعام لوے تے ڈالر لوے، یہودیاں کولو بادشاہ 2 F-16 گھنے، کتنے؟ 2 F-16 لے لوے، انعام لے لوے تے لالچ چاہ کے تے آ کے تے مسلمانوں دے خلاف سازش کرے، او یہودیاں دا بیٹا مسلمانوں دا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں وچوں منافق یہودا، کیا ہے او دا نام؟ یہودا نام ہے منافق دا۔ او سنیا اچھا انعام ہی ملسی، ہاں بادشاہ بڑے ڈالر ساڈے کول موجود ہیں، کھلے ڈلے ملسن، پر دس صحیح ایک واری او عیسیٰ علیہ السلام دا ٹھکانہ معلوم کر کے آیا، انہاں اپنے دور دے $3 دیتے، کتنے؟ 30 روپے دیتن، $3 دیتن یا 3 ریال دیتن یا درہم دیتن یا دینار دیتن، انہاں کہ اے لے جے تو ٹھکانہ دس دیتا ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام دا پہاڑ دے اندر ایک ٹھکانہ بنے ہوئے ہیں، تیرے رہائش بنی ہوئی ہیں، اتھے جڑے ویلے یہودیاں دا دستا گئے ہیں، اسلحے دے نال لیس ہو کے، ہتھیار بھی نال لے کے ٹر پے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی گرفتاری دا ڈر ہو گیا ہے کہ جلدی گرفتار کر کے لے آؤ، انعام لے کے او یہ منافق خوش ہو گیا۔ انعام گھنن والا کون ہے؟ بولو یار، سارے آکھو انعام یہودیاں کو لے کے خوشیاں مناون والا کون ہے؟ منافق ہوندا ہے، مومن دا بچہ نہیں ہوندا، مسلمان دا پتر نہیں ہو سکدا۔ حتیٰ کہ جڑے ویلے انعام اس لے لیا یہودیاں دا قافلہ تے دستہ تے لشکر تے سارے سکورٹی اہلکار نس پین، جڑے ویلے نس دے گئن تے نس دے گئن اتے پان دے اندر ونجن تے عیسیٰ علیہ السلام موجودن، انہاں ون کے گرفتار کیتا عیسیٰ پیغمبر نو، گرفتار کر کے لے آئے اپنے سردار دے کول، حاکم دے کول، آکھن اینو قتل کرنا ہے۔ حاکم دا دل کم گیا، دا اللہ دا نام نو میں قتل نہیں کردا، اس بے گناہ بندے نو کس جرم وچ میں قتل کراں؟ قیامت والے دن میں اللہ نو کے منہ وکھاساں؟ ٹھیک ہے عداوت تے مذہب تے اختلاف اپنی جگہ تے موجود ہے، لیکن بغیر جرم دے کسے بندے دا خون بہانے واسطے میں تیار نہیں ہوندا۔ معلوم ہوندا ہے جے کسے بندے دے ڈھانچے وچ انسان دا دل ہووے
دل کیدا ہوے؟ انسان دا دل ہوے، کسے کتے دا دل نہ ہوے، کسے درندے خنزیر دا دل نہ ہوے، تا کسے بے گناہ ایک بندے دا خون وہاون واسطے تیار نہیں ہوندا، چے جے کہ ہزاراں معصوماں دے اوتے آ کے لہراں چلا دیویں، اگ برسا دیویں، بم بچا دیویں، آ کے تے بے گناہ سارے ملک چیخو پکار ہوندی پئی ہوے، آہو بکا ہوندی پئی ہوے تے اے پتھر کھلا چمدا ہوے، ادوں بچے پہ روندن تے سسکدے پین، اگ نال انہاں دے جسم سلدے تے گلدے تے مردے پین، اے ون کے تے بیت اللہ دا طواف کھلا کردا ہوے، اے ون کے حجر اسود نو بوسے کھلا دیندا ہوے۔ اللہ فرماندا ہے اس تیرے حجر اسود دے بوسے دیون نو فائدہ کی ہونا ہے؟ او یتیم ماواں تے پتر جڑے ختم ہو گئے نے، انہاں ماواں دی آوازاں روون والیاں کون سن کے قبول کرسی؟ انہاں یتیماں نو سہارا بن کے کون دے سی؟ انہاں ماواں خالی جھولیاں جڑیاں ہو گئیاں نے جنہاں اپنے معصوم بچے تیاری کرا کے بھیجن تے مردہ دیاں لاشاں بھی نہیں ملیاں، انہاں نو سہارا کون دے سی؟ اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے عیسیٰ دے بارے انہاں گل کیتی ہے اس حاکم دا دل ہل گیا جو میں بے گناہ بندے نو قتل نہیں کردا، انہاں دوے حاکم دو خیال کیتا ہے جڑے ویلے اس حاکم دو گئے نے اس آکھے میں بھی قتل نہیں کردا، او دا دل بھی ہل گیا ہے، جڑے ویلے اس بھی انکار کیتا ہے نہ احتجاج شروع کر دیتا ہے، جلوس کڈنا شروع کر دیتا ہے، روڈاں تے دھرنا مار دیتا ہے، نظام نو بند کیتا ہے۔ اس بادشاہ نے آکھیا ہاں ہاں میں قتل تا کرساں لیکن اے دا جرم میں اپنے کھاتے نہیں پاون لگا، او یہودیو یہ عیسیٰ نو قتل کرواونا ہے، اے دا جرم تے گناہ تواڈے اوتے ہونے تے تواڈی پوری نسل تے ہونے میرے اوتے، مجبوری ہے میں ٹھیک کر لینا۔ انہاں کہ ٹھیک ہے اے جرم اسا چاون واسطے ساڈی اولاد ہی تیار ہے، ساڈی نسل بھی تیار ہے کہ ایک باری اس نو ختم کرنا ہے، مکاونا ہے، جرم جو بھی ہویا اٹھا لواں گے، حتیٰ کہ میرے والوں تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو ایک بند کمرے دے اندر ون کے تے ڈھک کے کوٹھڑی دے اندر بند کر کے تے تالے لا دیتے، باہر خوشیاں پہ مناندے بغلا پہ وجاندے، جڑے ویلے کوٹھی بند ہو گئی، معصوم پیغمبر اللہ دا مخدوم پیغمبر بے جرم تے بے گناہ پیغمبر جدی کوئی دنیا وچ غلطی کوئی نہیں، غلطی ہے تا صرف اس غلطی کے لوگاں نو آدا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، او کائنات والے ہو جے متھا نواونا تا ایک مالک دے اگے نواونا، جے سورو پکار تے پوجا پاٹ کرنی ہے تا ایک اللہ دی کرنی ہے۔ اس جرم دی پتہ دے اندر جڑے ویلے انہاں مظلوم عیسیٰ نو کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے، ہن عیسیٰ مظلوم سوچدا پیا یار عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے دے اندر بند ہو کے جڑے ویلے روون لگا، اللہ دا رو نہیں جے بغیر باپ تے تینوں پیدا کر سکدا وا، تیری ماں دیاں صفائیاں دیوا سکدا وا، تیری زبان وچوں اپنی توحید دیاں گواہیاں دیوا سکدا وا، تینا کافراں وچوں تینوں اپنی رحمت دے نال بچائیاں وی دیوا سکدا وا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة۔ اللہ کریم فرمانے اے میرا عیسیٰ جے کلی کوٹھڑی وچ بند بیٹھا ہے تو کلا نہیں، اللہ بھی تیرے نال ہے۔ انی متوفیک ورافعک الی، اے میرا پیغمبر میں تینوں اپنے کول بلا لے سا، میں کیا کر سا اپنے کول تینوں بلا لونا ہے، تو گھبرا نہیں، اتھے کلا تے میں اللہ بھی تیرے نال ہاں۔ حتیٰ کہ او لوگ منصوبہ بنا کے شمعون انہاں دا سردار جڑے ویلے آیا ایک بندہ انہاں تیار کیتا ہے، اس نو آکھیا جناب علی ہن کمرے وچ اندر تو گھسنا ہی، باہر سولی تیار ہے، باہر کے تیار ہے،
سولی دا پھندا تیار کیتا نے، سلیب تیار ہو گئی ہے، سولی تیار ہو گئی ہے، ایک بندہ اندر لگ گیا ہے ون کے تے عیسیٰ علیہ السلام نو گرفتار کرا تے عیسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے یہ گل سوچیے جو میں کلا، اللہ پاک نے عیسیٰ نو مطمئن کرن واسطے اونگ دے دیتی ہے، او منجی تے لیٹن تے تھوڑی دیر نیندر آئی ہے، او جو ہی سون لگن تے اللہ دا ونج و جبریل گھن کے آ میرے معصوم بندے نو ظالم حملہ کرن لگے انہاں دے آون تو پہلے عیسیٰ میرے تک پہنچا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ بڑا سونا جملہ بولے اللہ کریم فرماندا ہے عیسیٰ تو پاک جڑے تیرے اتے ہاتھ اٹھاونا چاہندے نو پلیت، میرا پیغمبر مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے کسے کافر پلیت دا ہاتھ تیرے وجود تے لگن نہیں دیونا، بے غم ہون تے نال اللہ تسلی دیتی ہے اے میرا عیسیٰ تو تا میرے کو لگا سے، پر جڑے تیرے منن والے انہاں نو ساری زندگی میں کافراں دے اوتے غالب رکھسا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک واسطے تیرے حواری سارے یہودیاں تے غالب راسن۔ عیسیٰ علیہ السلام نو پکڑن واسطے جدو اندر آیا ہے کونڈی کھولے تے اندر ویکھے تے کوئی شے نظر نہیں آندی، اکھاں ملدے کافر بے ایمان کہ یار مغالطہ تا نہیں لگ گیا، متا چڑ گوٹھے چ لکا پیا ہوئے، متا منجی تلے پیا ہوئے، متا سیڈ تے ہو گیا ہوئے، او متا تے خانہ بڑا کے سرنگے چلا گیا ہوئے، سرنگا وے دیتا کوئی نہیں، بنکر وے دیتا کوئی نہیں، ہے تا اوئی کمراؤ دے وچ کوئی شے کوئی نہیں، پر عیسیٰ علیہ السلام ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ مایوس ہو کے جڑے ویلے آون لگ گئے اللہ نے اس کافر دا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام دے چہرے نال ملدا جلدا بنا دیتا ہے، جڑے ویلے باہر آون لگ گئے تے باقی کافر انتظار کھلوتے ہیں جو ہونے ساڈا بندہ پکڑ کے آسی تے سینو پھانسی تے پھندے چڑھا دیونا ہے، جڑے ویلے وہ باہر آئے سارے لوگ اسے نو پے گئے آ کے پکڑو پکڑو تے پکڑو پکڑو تے پھانسی دیو، جڑے ویلے انہوں وہ آدھے دھاڑ ہوئے میں عیسیٰ نہیں، حال وہ میں عیسیٰ نہیں، میں تواڈا بندہ ہاں، میں تواڈا بزرگ ہاں، تواڈا یہودی ہاں، میں عیسیٰ کوئی نہیں، میں عیسیٰ کوئی نہیں، میں تواڈا اپنا بندہ۔ انہاں کہ نا نا ہن عیسیٰ نہیں پیا بندا، پہلے تے عیسیٰ عیسیٰ دیاں گلاں کردا وے، تو عیسیٰ ہے، جلدی جلدی گردن مروڑ کے تے پھانسی دے پھندے تے چڑھا دیتا ہے، اونوں سولی لٹکا کے تے کافراں نے خوشی مناونا شروع کر دیتی کہ آدھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، خوشی مناونا شروع کر دیتی کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیتا ہے تے سولی چڑھا دیتا ہے تے مار مکا دیتا ہے، وہ خوشیاں پہ منانے کہ اساں تا قتل کر دیتا ہے تے مار دیتا ہے، حالانکہ اللہ فرماندا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تا اپنے پاک بندے نو پلیتاں دا ہاتھ ہی نہیں لگن دیتا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تا اپنے کول انہاں نو بلا لیا تے ایتھے خوش پہ ہوندے اللہ وا تو نہ قتل کینو کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ کریم فرماندے نے انہاں خوشیاں منائیں کہ عیسیٰ نو قتل کر دیتا ہے، اساں تو اعلان کیتا ہے ما قتلوه ما صلبوه، او نا مرادو تساں عیسیٰ نو نہ قتل کیتا ہے نہ سولی چڑھایا ہے۔ سارے آدھن یار ایدہ منہ تا عیسیٰ ورگا ہے تے وجود ایدہ ساڑے بابے نہ لگ دے، تلوہ دھڑ اوہ جڑا اساں بندہ بھیجا ہے تے اتلا چہرہ مورا او دے نال ملدا ہے، کسے بندے کہ نہیں یار اوہی عیسیٰ بھیس وٹا کے اے بالکل یقیناً اساں قتل کر دیتا ہے، اللہ دے ما قتلوہ یقیناً، او آدھن یقیناً قتل کیتا ہے، میں آدھا یقیناً عیسیٰ بچ گیا، انہوں قتل نہیں کیتا، نہ سولی تے چڑھایا ہے۔ اللہ پھر عیسیٰ کدھر گیا؟ اللہ دے بر رفعہ اللہ الیہ
بر رفعہ اللہ الیہ، اساں عیسیٰ نو اپنی رحمت دیاں تلیاں تے بٹھا کے اتاں پہنچایا، اپنی رحمت دیا تلیاں دے اتے تے رحمت دے سائے تلے بھی لے کے اتے اسی لے گئے۔ اللہ اتنی کم جلدی کیویں ہو گیا؟ اللہ دا وکان اللہ عزیزا حکیما، اے میری اپنی حکمت ہے کہ عیسیٰ دی شکل اس بندے نو دے دیتی ہے، قتل ہو گیا تے عیسیٰ یہودی خوش ہو گئے جو عیسیٰ قتل ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یقینی گل اوے جڑی میں کردا واں تے جڑی اے پہ کر دین، اے اٹکل پچو پہ کر دین، کسے نو یقین ہی کوئی نہیں۔ کچھ لوگ آ جن بھڑوی دے بندہ تا اپنا ماری کھلے ہو، کچھ نہ الو دے پٹھے ہو تانوں شک لگدا ہے اے وہ عیسیٰ تے تھوڑا جہا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ایک دوے نو لعنت منامت پہ کر دے، کوئی آدھے ہو گیا تے کوئی آدھا نہیں ہو گیا۔ اللہ دا ولکن شبہ لہم، حقیقت وچ اے گل ہے جو شبے وچ پے گئے، یقینی طور تے انہاں کم نہیں کیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے آسماناں تے اٹھا لیا، وقت اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام آونا ہے جڑے ویلے مہدی دا دور ہونا ہے، ادو دجال دا دور ہونا ہے، مہدی تے دجال دا مقابلہ مقاتلہ تے مجادلہ لگاونا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے دمشق دی جامع مسجد دے مینار دے اتوں اتارنا ہے، مینار تے انہاں اتر کے تلے آونا ہے۔ وقت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے مد مقابل دجال نو آ کے تے قتل کرنا ہے، دجال نو قتل کر دیونا ہے۔ وقت عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر نو بھی قتل کر دیونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا صلیب دا نشان ہونا ہے اس نو بھی کرچن مرچن کر کے تے تروڑ دیونا ہے، توڑ مروڑ کے زمین تے گرا دیونا ہے۔ خنزیر قتل ہو گیا، دجال قتل ہو گیا، صلیب بھی ٹوٹ ونجنی ہے۔ وقت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ یاجوج ماجوج بھی آ کے نکلنا ہے۔ وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تو نہیں جیندا رہنا ہے، تے 40 سال دے اندر اس لوگاں نو آکھنا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عیسیٰ نے خود بھی محمد دا غلام بننا ہے، اگاں لوگاں نو بھی آکھنا کہ محمد کے غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ او قناعت والے ہو، جے حق سچ دے اوتے رہنا چاہندے ہو تو محمد دی غلامی دا دم بھر گنو، اسے وچ کامیابی ہے، جس تے ہٹ ونجو تے ناکامی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تو نہیں جیندا رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، وقت عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد بھی ہونی ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نو اتا اٹھایا، انہاں جدو آونا میرے خیال اساں نہیں ہونا، پھر کوڑے روون نالوں چپ چنگی زندگی باقی تے ملاقات بن گئی۔